اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے ہونا تھا، لیکن پیچھے آیت نمبر 160 رہ گئی ہے، اس کا ترجمہ رہ گیا ہے، تو وہ ترجمہ میں بتا دوں یہاں پر۔ بات پیچھے یہ چل رہی تھی، تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ رب العزت کی مدد ہونا ضروری ہے۔ یعنی مسلمانوں کی مدد اور نصرت جب اللہ کی طرف سے ہوگی، جب ہی اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، ورنہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے یہ کہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، محض اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ البتہ کفر جو ہے محض اس کا توکل چونکہ اللہ پر نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی مدد کا سہارا بھی ہوتا ہے، آسرا بھی ہوتا ہے، چاہے ان کے پاس اسباب ہوں چاہے ان کے پاس اسباب نہ ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھائی گئی۔ میں نے بالکل ابتدا میں شروع میں ایک چیز بتائی تھی کہ مسلمانوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں پر اسلام اور کفر کا صرف اسلام اور کفر کا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب اگر مسلمانوں میں برائی پائی جاتی ہے تو مسلمانوں میں شکست ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ دنیاوی اسباب کے اندر دیکھا جائے تو وہ بڑی برائی ہیں اور مسلمان چھوٹی برائی ہیں۔ اگر مسلمان ایسے ہیں کہ یہ چھوٹی برائی ہیں اور کفار ایسے ہیں کہ بڑی برائی ہیں، تو پھر بڑی برائی چھوٹی برائی پر غالب آتی ہے، اور مسلمان کے ساتھ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اچھائی ہو، غلبہ اچھائی کا ہو، کہ مسلمانوں میں غلبہ اچھائی کا ہو۔ جب غلبہ مسلمانوں کے اندر اچھائی کا ہو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ یہاں پر یہی بات بیان فرمائی گئی ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر ینصر مدد کرے تمہاری اللہ، ینصر مدد کرے کم تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، فلا غالب لکم تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر تمہاری مدد کرے اللہ تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، فلا غالب نہیں ہے کوئی غالب لکم تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا۔ ترجمہ سمجھ لیں، سکنے کا ترجمہ نہیں کر رہا میں، پہلے کیا تھا سمجھانے کے لیے۔ فلا غالب تو کوئی نہیں ہے تمہارے اوپر غالب آنے والا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تم کو تنہا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي تو کون ہے ایسا، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ نہیں کوئی ہتھیار ہے جو تمہاری مدد کرے گا، یہ کوئی تدبیر ہے تمہاری جو وعد اللہ ہی، چنانچہ اللہ ہی کی ذات پر مومنوں کو، اللہ ہی کی ذات پر مومن بھروسہ رکھیں، وعد اللہ ہی اور اللہ ہی کی ذات پر فَلْيَتَوَكَّلْ چاہیے کہ بھروسہ رکھیں المؤمنون مومنوں کو چاہیے کہ بس اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ بات ہوگی، آیت رہے گی تھی میں پورا کروں۔ آج ہمارا درس بالکل مختصر سا ہوگا، یعنی قرآن کے اعتبار سے مختصر ہوگا، اس میں ضروری جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، ہوا یہ کہ جب کفار غزوہ بدر، غزوہ احد کو چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ تھوڑی سی کلیئر پکچر مجھے ملی تھی، میں نے اس کو لگایا۔ مسلمانوں کا لشکر یہ تھا، کافروں کا لشکر یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے سارا معاملہ ہوا، سارا معاملہ ہونے کے بعد پھر کفار جو بھاگے تو پھر خالد بن ولید نے دوبارہ یہاں سے گھوما
اور دوبارہ یہاں سے گھومے اور گھوم کے یہاں سے حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر یہاں سے حملہ کیا. یہ جبل ایسے ہے، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے حملہ کیا. تو خیر یہ تصویر ایسے بنی ہوئی ہے جو کسی بڑے نے بنائی ہے. آپ پہلی تصویروں پر ہی فوکس رکھیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہاں سے آ کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا یا یہاں گھوم کے آ کے اٹیک کیا. بعض روایت میں پورے پہاڑ کا چکر لگایا، جیسے کہ اس تصویر میں بنا ہوا ہے، یہ دیکھ دوسری کتاب ہے. تو پورے پہاڑ کا چکر لگا اور چکر لگانے کے بعد یہاں سے آ کے حملہ کیا. بہرحال یہ ایک الگ تحقیق ہے. تو اس کی طرف مت جائیں، بس صرف بنیادی طور پہ چیز سمجھیں. تو اب مسلمان جو ہیں جب یہ سب کچھ کر چکے کر کے یہاں سے بھاگے ہیں، یہ لوگ کفار مکہ یہاں سے بھاگے ہیں یہ اور بھاگے ہیں مکہ کی طرف. مکے کا رخ یہ اس تیسری تصویر پہ آ جائیں. مکے کا رخ جو ہے وہ یہ ہے، مدینہ سے مکے کا رخ یہ ہے. میں اس کو زبانی بتانا چاہتا تھا لیکن دل نہیں کیا میرا زبانی بتانے کو، کیونکہ میں بھی جب اس قسم کے حالات سنتا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ مجھے راستوں کے حوالے سے بڑی پریشانی رہتی، تو مجھے ڈائریکشن کے حوالے سے اندازہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ میں نے اس کی ڈائریکشن ایک بنائی ہے. مجھے اس حوالے سے کوئی زیادہ واضح تصویر نہیں ملی سوائے اس کے. تو یہ حمراء الاسد کا رخ ہے. یہاں پہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے الحمراء، آج بھی وہ جگہ قائم ہے الحمراء. میپ پہ آپ تلاش کریں گے تو ملے گی نہیں، شاید الحمراء کے نام سے وہ جگہ ہے. اگر کوئی مدینے کا رہنے والا ہو، وہ زیادہ زمانے سے رہتا ہو تو ہمیں بتا سکتا ہے. میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میرا رابطہ ہو نہیں سکا. تو الحمراء کے نام سے جگہ ہے. اس مقام پر مسلمانوں کا رخ بھی، کفار کا رخ بھی یہاں سے گزرا اور وہ یہاں سے آگے چلے گئے. اب ہوا کیا؟ ہوا یار کہ یہ لوگ یہاں پر پہنچے، اس راستے سے یہ لوگ آگے نکل گئے، یہ مکے آگے نکل گئے. تو یہ لوگ جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے آپس میں ہوش تھوڑا سا آیا ان کو. صبح سے بھاگے رات تک پہنچے تو ان کو تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد ہوش ہے کہ مسلمان تو سارے زخمی ہیں، 70 کو تو ہم لٹا کے آئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے زخمی ہیں. تو ہمیں واپس جا کے دوبارہ ان پر حملہ کرنا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے. چنانچہ ابو سفیان نے سب کو جمع کیا. جب سب کو جمع کیا تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو ہمارے ساتھ جائے. تو بہت سے نئے صحابہ بھی آئے. اب فرمان نہیں، جو جنگ احد میں میرے ساتھ شامل تھے جو زخمی ہیں ان میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے. تو سارے صحابہ لبیک کہتے ہوئے تیار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور یہ یہاں پر حمراء الاسد اس کے مقام پر پہنچے. ایگزیکٹ یہی جگہ نہیں ہے، میں اندازے سے صرف آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں 60 اے اور 50 اے 80 اے اور ان دونوں کے درمیان جا کے لوکیشن پڑ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. میں لوکیشن کا ماہر نہیں ہوں بھائی، بس میں نے اندازے سے صرف ڈائریکشن بتانے کے لیے آپ کو بتایا. تو حمراء الاسد اس مقام پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے یہاں تک پہنچے تو معبد نامی ایک شخص تھا جو کہ یہاں سے گزر رہا تھا، قبیلہ خزاعہ کا. تو وہ معبد نامی شخص جو آپ سے ملا، کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمدردی رکھتا تھا. تو اس نے مسلمانوں کے حوصلوں کا جب مشاہدہ کیا تو وہاں سے نکلا اور اس نے آ کے کفار کو، ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان تو دوبارہ تیار ہے اور حمراء الاسد پہ پہنچ گئے. تو ابو سفیان وغیرہ ان سب پر روب طاری ہوا اور یہ بھاگے مکہ کی طرف. لیکن انہوں نے نا کئی لوگوں سے کہا کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، بہت ہی بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے ابو سفیان، اور وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. چنانچہ جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی، سارے مسلمان زخمی، پہلے ہی کفار 3-4 گنا زیادہ تھے، یعنی مسلمان 700 اور وہ 3000. ٹھیک ہے.
3700 کی کیا نسبت ہے جی؟ اور 700 میں 70 شہید ہو چکے، اور 70 سے زیادہ زخمی، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کے جسم میں تیر لگا ہوا ہے، کسی کی آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے، کسی کا سر جو ہے وہ چیرا ہوا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، سپاہ سالار خود زخمی ہے، تو پھر بقیہ کا کیا؟ تو یہ بہت خستہ حالت میں، یہ 3000 کے 3000 صحیح سلامت 20-25 میں کم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب پتہ چلا تو فوراً سب نے ایک زبان ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ چنانچہ اب آئے ان آیات کی طرف، ان آیات میں اس کو بتایا گیا، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ جب ان کو زخم پہنچ چکا تھا۔ تو مومن وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا جواب دیا باوجود اس کے کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے، للذین ایسے لوگوں کے لیے جو کہ متقی ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں سے ان سب کے لیے اجر عظیم ہے۔ دیکھیں میں لفظ بلفظ ترجمہ بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ محاورہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ صرف سمجھانے والا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی ترجمے کو دیکھیں اور اس سے میرا ترجمہ میچ نہ کرے تو یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی یہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ترجمہ اپنی جگہ پہ صحیح ہو رہا ہوتا ہے، البتہ لفظ بلفظ ترجمہ بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ سمجھانے کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے۔ الذین قال لهم الناس، الذین قال لهم الناس، اور الذین وہ لوگ، مومن وہ لوگ ہیں، قال لهم الناس جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، یہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، فخشوہم، یہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، فخشوہم لہذا ان سے ڈرتے رہنا، فخشوہم ان سے ڈرتے رہنا، فزادہم ایمانا، ڈرنا کیا بلکہ اس خبر نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، فزادہم، فزادہ زیادہ بڑھا دیا اس خبر نے، تو اس خبر نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو، وقالوا، اور انہوں نے کہا، وہ کہہ اٹھے، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، اللہ اللہ، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ چنانچہ یہ ہوا فانقلبوا، 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 چنانچہ یہ لوگ واپس آئے، بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی برائی نے چھوا تک نہیں، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے تابع، وہ اللہ تعالیٰ کی، واتبعوا، اور وہ تابع رہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے، واللہ ذو الفضل، اور جو اللہ کی خوشنودی کے تابع رہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کیسے ہیں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور یہ جو ہوا ہے آگے بھی ہوگا، مسلمان جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ چنانچہ انما ذالکم الشیطان، اللہ کہتے ہیں در حقیقت یہ تو شیطان ہے، انما حقیقت میں ذالکم، یہ تو جو ڈرانے والا ہے، الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اللہ کے پیاروں کو ڈراتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے پیاروں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں وہ گھبرائیں نہیں، وہ سمجھ لیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ یخوف اولیاء، جو اللہ کے پیاروں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، لہذا ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔
بس یا جتنا ہی میرے ایگزامس ہیں، آپ لوگ دعا بھی کیجیے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ ناغہ نہ ہو، الحمد للہ اسی کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہے۔